بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت جل جلالہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس سے جو جتنا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اس کے اندر امتیاز نہیں ہے کوئی کالا مانگے، کوئی گورا مانگے، کوئی نیک مانگے یا کوئی بد مانگے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس پر کوئی ایک پابندی نہیں لگائی کہ یہ مانگے گا دوں گا، یہ مانگے گا نہیں دوں گا۔ اس سلسلہ میں ایک خوبصورت روایت جو کہ اسرائیلیات کے اندر ہمیں ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر قحط سالی ہوئی اور بارش کا برسنا بند ہو گیا۔ عوام، قوم، لوگ پریشان تھے کہ بارش نہیں برس رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ کے کہنے پر آپ کے الہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہے، کچھ مہربانی فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور ایک چٹیل میدان میں تشریف لائے، نماز ادا فرمائی۔ جو اس وقت کی مخصوص نماز تھی، نماز استسقاء یا بارش کی طلب کے حوالے سے جو بھی نماز تھی، آپ نے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھانا چاہے دعا مانگنے کے لیے کہ بارش برسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ عرض کیا، اللہ میں بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، اپنی قوم کو لے کر آیا ہوں، لوگوں کو لے کر آیا ہوں، عوام کو لے کر آیا ہوں کہ یہاں آ کر دعا کریں، یا اللہ دعا مانگنے دے۔ کہا، موسیٰ بارش برس جائے گی، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو اور تمہاری قوم آئی ہے وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ یا اللہ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، دعا تو مانگنے دی جائے، یا اللہ دعا مانگنے کی اجازت ہمیں عطا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ یہاں تیری قوم ہے، یہاں لوگ ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں بارش کے لیے، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک کونے قدرے کے اندر چھوٹی سی چونٹی بیٹھی ہوئی ہے جو مختلف چونٹیوں کے ساتھ آئی ہے، وہ بھی دعا مانگ رہی ہے بارش کی۔ آج بارش تو برسے گی، لیکن اے موسیٰ آپ کے کہنے پر یا آپ کی قوم کے کہنے پر نہیں، لوگوں کے کہنے پر نہیں، بلکہ اس چونٹی کے کہنے پر برسے گی۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور بارش برسا دی، بارش تو برسنی ہے، لیکن چونٹی کے دل میں بات آئے کہ میرے کہنے پر بارش نہیں برسی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یا لوگوں کے کہنے پر یا انسانوں کے کہنے پر برسی ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے، بارش تو برسے گی لیکن چونٹی کے کہنے پر۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، کوئی بھی مانگے، کہاں وہ اشرف المخلوقات، پھر اشرف المخلوقات میں حضرت انسان میں، پھر مسلمانوں میں، پھر وہ قوم متوحد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی مخصوص قوم تھی، جب وہ دعا مانگے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چونٹی دعا مانگتی ہے، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، تو پھر جب مسلمان سرکار کا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا شخص جب دعا مانگے گا تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن صرف زبان سے دعا مانگتے ہیں، دل سے دعا مانگنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم اخلاص کے ساتھ دعا نہیں مانگتے۔ ایک مولانا روم علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی کے اندر ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار کے اندر ایک فقیر رہتا تھا کہ جس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ نابینا تھا، اندھا تھا۔ اسے روزانہ بادشاہ کہتا، اے فقیر دعا مانگا کر، اللہ آنکھیں دے گا، اے فقیر دعا مانگا کر، اللہ آنکھیں دے گا۔ ایک دن بادشاہ سلامت بڑے جلال میں، بڑے غصے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کل اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوئیں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ فقیر بیچارہ پریشان، پہلے آنکھیں نہیں ہیں، اب گردن جا رہی ہے، مصلی گرایا، دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا اللہ کرم فرما، پہلے آنکھیں نہیں ہیں، آج میری گردن چلی جائے گی، کرم فرما۔ دل سے اس نے دعا کی۔ کہتے ہیں اب یہ رات پوری گزری نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ صبح جب بادشاہ سلامہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا، سناؤ کیا حال ہے اب؟ اس نے بتایا، اے بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی ہیں۔
تو بادشاہ سلامت کا کہنا تھا کہ دعا تم پہلے بھی کرتے تھے، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ تم دل سے دعا نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل سے دعا مانگیں، تو یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، دنیا کا قانون ہے، دنیا کا ضابطہ ہے، دنیا کا مزاج ہے کہ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، جب ہم اس سے نہیں مانگتے اللہ تب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام مع الاکرام۔